کی جا سکتی ہے، لیکن ایک چیز جو میں نے بالخصوص نوٹ کی ہے وہ یہ ہے کہ میلاد شریف کی جو ٹریڈیشن ہے، یہ جو روایت ہے، اس کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نہ صرف قصائل بیان ہوتے تھے، کیے جاتے ہیں، بلکہ آپ کے شمائل کا تذکرہ جو ہے وہ بھی ہوتا ہے، اور آپ کا حلیہ مبارک جو ہے وہ بھی بیان کیا جاتا ہے۔ تو علم کی باتیں تو حضرت پیر صاحب جو ہے وہ اپنے صدارتی خطبے میں جو ہے وہ کریں گے۔ چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ مبارک ہے، تو اس کو ذرا غور سے جو ہے وہ سنیے گا کہ اس کے اندر شاعر نے کیسے کیسے آپ کے ایک ایک عضو کی جو ہے وہ تعریف فرمائی ہے۔ چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، آنکھیں ہیں کہ بحرین تقدس کے نگیں ہیں۔ چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، آنکھیں ہیں کہ بحرین تقدس کے نگیں ہیں، ماتھا ہے کہ وحدت کی تجلی کا ورق ہے، عارض ہیں کہ والفجر کی آیت کے امی ہیں۔ چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، آنکھیں ہیں کہ بحرین تقدس کے نگیں ہیں، ماتھا ہے کہ وحدت کی تجلی کا ورق ہے، عارض ہیں کہ والفجر کی آیت کے امی ہیں، اور گیسو ہیں کہ واللیل کے بکھرے ہوئے سائے، گیسو ہیں کہ واللیل کے بکھرے ہوئے سائے، ابرو ہیں کہ قوسین شب قدر کھلے ہیں۔ میرے لیے مشکل ہے، پیرزادگان پیچھے بیٹھے ہیں، اجازت۔ گیسو ہیں کہ واللیل کے بکھرے ہوئے سائے، ابرو ہیں کہ قوسین شب قدر کھلے ہیں، گردن ہے کہ بر فرق زمین اوج ثریا، لب صورت یاقوت شعاعوں میں ڈھلے ہیں۔ گردن ہے کہ بر فرق زمین اوج ثریا، لب ہیں کہ صورت یاقوت شعاعوں میں ڈھلے ہیں، اور قد ہے کہ نبوت کے خد و خال کا معیار، بازو ہیں کہ توحید کی عظمت کے علم ہیں۔ قد ہے کہ نبوت کے خد و خال کا معیار، بازو ہیں کہ توحید کی عظمت کے علم ہیں، سینہ ہے کہ رمز دل ہستی کا خزینہ، پلکیں ہیں کہ الفاظ رخ لوح و قلم ہیں، پلکیں ہیں کہ الفاظ رخ لوح و قلم ہیں، اور باتیں ہیں کہ طوبیٰ کی چٹکتی ہوئی کلیاں، لہجہ ہے کہ یزداں کی زباں بول رہی ہے۔ باتیں ہیں کہ طوبیٰ کی چٹکتی ہوئی کلیاں، لہجہ ہے کہ یزداں کی زباں بول رہی ہے، خطبے ہیں کہ ساون کے امٹتے ہوئے دریا، قرأت ہے کہ اسرار جہاں کھول رہی ہے۔ خطبے ہیں کہ ساون کے امٹتے ہوئے دریا، قرأت ہے کہ اسرار جہاں کھول رہی ہے، یہ دانت یہ شیرازہ شبنم کے تراشے، یہ دانت یہ شیرازہ شبنم کے تراشے، یاقوت کی وادی میں دمکتے ہوئے ہیرے، شرمندہ تاب لب و دندان پیمبر، حرف بسنا خانی و خامہ بسریرے۔ یہ موج تبسم ہے کہ رنگوں کی دھنک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیں تو قوس و قزح پھیل جائے، تو یہ موج تبسم ہے کہ رنگوں کی دھنک ہے، یہ عکس متانت ہے کہ ٹھہرا ہوا موسم، یہ شکر کے سجدے ہیں کہ آیات کی تنزیل، یہ آنکھ کے آنسو ہیں کہ الہام کی رمجھم، یہ شکر کے سجدے ہیں کہ آیات کی تنزیل، یہ آنکھ کے آنسو ہیں کہ الہام کی رمجھم، یہ ہاتھ یہ کونین کی تقدیر کے اوراق، یہ ہاتھ یہ کونین کی تقدیر کے اوراق، یہ خط یہ خد و خال رخ مصحف و انجیل، یہ پاؤں یہ مہتاب کی کرنوں کے موبد، یہ پاؤں یہ مہتاب کی کرنوں کے موبد، یہ نقش قدم بوسہ گہے رفرف و جبریل، یہ رفت دستار ہے کہ اوج تخیل،
تخیل کہتے ہیں خیال کو، اوج کہتے ہیں بلندی کو. تو خیال کی بلندی انسان کی جس حد تک بھی جا سکتی ہے اس سے بھی ماورا ہے آپ کی رفت دستار. تو یہ رفت دستار ہے کہ اوج تخیل، یہ بند قبا ہے کہ شگفت گل ناہید، یہ سایہ دامن ہے کہ پھیلا ہوا بادل، یہ صبح گریباں ہے کہ خمیازہ خورشید، یہ دوش پہ چادر ہے کہ بخشش کی گھٹا ہے. یہ دوش پہ چادر ہے کہ بخشش کی گھٹا ہے، یہ مہر نبوت ہے نقش دل مہتاب، یہ مہر نبوت ہے نقش دل مہتاب، یہ رخسار کی زو ہے کہ نمو صبح ازل کی، یہ آنکھوں کی ملاحت ہے کہ روئے شب کم خواب. یہ آنکھوں کی ملاحت ہے کہ روئے شب کم خواب. اور وہ علم، پہلے تو بات تھی یہ کی، وہ علم کہ قرآن تیری اطرت کا قصیدہ، وہ علم کہ قرآن تیری اطرت کا قصیدہ، وہ علم کے دشمن کو بھی امید کرم ہے. وہ علم کہ قرآن تیری اطرت کا قصیدہ، وہ علم کے دشمن کو بھی امید کرم ہے. وہ صبر کے شبیر تیری شاخ سمردار، وہ ضبط کے جس ضبط میں عرفان و غمم ہے. وہ صبر کہ شبیر تیری شاخ سمردار، وہ ضبط کے جس ضبط میں عرفان امم ہے. اور اورنگ سلیمان تیری نالین کا خاکہ، اورنگ سلیمان تیری نالین کا خاکہ، اعجاز مسیحا تیری بکھری ہوئی خوشبو، حسن ید بیضا تیری دہلیز کی خیرات، اور کونین کی سج دھج تیری آرائش گیسو. اورنگ سلیمان، اورنگ سلیمان تیری نالین کا خاکہ، اعجاز مسیحا تیری بکھری ہوئی خوشبو، حسن ید بیضا تیری دہلیز کی خیرات، کونین کی آرائش، کونین کی سج دھج تیری آرائش خوشبو. اور سر چشمہ کوثر تیرے سینے کا پسینہ، سر چشمہ کوثر تیرے سینے کا پسینہ، سایہ تیری دیوار کا معیار ارم ہے، ذرے تیری گلیوں کے مہے انجم و افلاک، سورج تیری راہ رو کا ایک نقش قدم ہے. اور ظاہر ہو تو ہر برگ گل تر تیری خوشبو، غائب ہو تو دنیا کو سراپا نہیں ملتا. ظاہر ہو تو ہر برگ گل تر تیری خوشبو، غائب ہو تو دنیا کو سراپا نہیں ملتا. وہ اسم کہ جس اسم کو لب چوم لے ہر بار، وہ جسم کے سورج کو بھی سایہ نہیں ملتا. وہ اسم کہ جس اسم کو لب چوم لے ہر بار، وہ جسم کے سورج کو بھی سایہ نہیں ملتا. اور حیدر تیری ہیبت ہے تو حسنین تیرا حسن، حیدر تیری ہیبت ہے تو حسنین تیرا حسن، اصحاب وفادار تو نائب تیرے معصوم، سلمہ تیری عصمت ہے خدیجہ تیری توقیر، زہرا تیری قسمت ہے تو زینب تیرا مقصوم. حیدر تیری ہیبت ہے تو حسنین تیرا حسن، اصحاب وفادار تو نائب تیرے معصوم، سلمہ تیری عصمت ہے خدیجہ تیری توقیر، سلمہ تیری عصمت ہے خدیجہ تیری توقیر، زہرا تیری قسمت ہے تو زینب تیرا مقصوم. کس رنگ سے ترتیب تجھے دیجئے مولا، کس رنگ سے ترتیب تجھے دیجئے مولا، تنویر کے تصویر تصور کے مصور. کس رنگ سے ترتیب تجھے دیجئے مولا، تنویر کے تصویر تصور کے مصور. کس نام سے امداد طلب کیجئے تجھ سے، یاسین کے طٰہٰ کے مزمل کے مدثر. کس رنگ سے ترتیب تجھے دیجئے مولا، تنویر کے تصویر تصور کے مصور. کس نام سے امداد طلب کیجئے تجھ سے، یاسین کے طٰہٰ کے مزمل کے مدثر. اور پہنچی ہے جہاں تک تیرے نالین کی مٹی، پہنچی ہے جہاں تک تیرے نالین کی مٹی،
پہنچے نہ خاکستر جبریل وہاں تک۔ اور اے فکر مکمل رخ فطرت لب عالم، اے فکر مکمل رخ فطرت لب عالم، اے ہادی کل ختم رسول رحمت پیہم، اے واقف معراج بشر وارث کونین، اے مقصد تخلیق زمان حسن مجسم، اے باعث عین روز شب و خلائق، اے حلقہ ارواح مقدس کے پیمبر، اے تاجور بزم شریعت میرے آقا، اے عارف معراج بشر صاحب منبر، اے شاکر و مشکور و شکیل شب عالم، اے شاکر و مشکور و شکیل شب عالم، اے ناصر و منصور و نصیر دل انسان، اے شاکر و مشکور و شکیل شب عالم، اے ناصر و منصور و نصیر دل انسان، اے شاہد و مشہود و شہید رخ توحید، حضرت اے شاہد و مشہود و شہید رخ توحید، اے ناظر و منظور و نظیر دل یزداں۔ اور سوچیں تو خدائی تیری مرہون تصور، سوچیں تو خدائی تیری مرہون تصور، دیکھیں تو خدائی سے ہر انداز جدا ہے، یہ کام بشر کا ہے نہ جبریل کے بس میں، تو خود ہی بتا دے میرے مولا کہ تو کیا ہے۔ سوچیں تو خدائی تیری مرہون تصور، دیکھیں تو خدائی سے ہر انداز جدا ہے، یہ کام بشر کا ہے نہ جبریل کے بس میں، تو خود ہی بتا دے میرے مولا کہ تو کیا ہے۔ میرے خیال میں اب گفتگو جو ہے وہ خاصی خشک ہو جائے گی، تو اجازت ہے اتنی بات، پھر کسی دن اگر موقع ملا تو انشاءاللہ تعالی یہ جہاں پر قبلہ غزال حامد سعید کاظمی صاحب گفتگو کو چھوڑ کر گئے تھے رحمت کے موضوع پہ، صرف 1 منٹ کی اگر اجازت ہو، وہ تھوڑی سی بات ان کی نامکمل سی رہ گئی تھی، وہ میں کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے رب العالمین، جی تو رب جو ہے یہ صفت ہے، اور اس کا مطلب ہے وہ یہ صفت ہے، ربوبیت ہے، یعنی نشو و نما کرنا، بڑھوتری کرنا، نرشمنٹ کرنا، گروتھ کرنا، یہ جو صفت ہے یہ رب ہے، جی یہ ربوبیت، اس کے نیچے یہ ساری چیزیں جتنی بھی مخلوقات ہیں یہ پلتی ہیں، جی ربوبیت اس وقت تک ممکن نہیں ہے، ربوبیت اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک رحمت موجود نہ ہو، کوئی چیز پل نہیں سکتی، پیدا ہو سکتی ہے، خالق کی صفت کے اندر تخلیق پا سکتی ہے، لیکن اپنی بڑھوتری کے لیے، اپنی نشو و نما کے لیے وہ محتاج ہے رحمت کی صفت کی۔ اور یہ صرف جیسے وہ فرما رہے تھے نا کہ عالمین کا لفظ جو ہے وہ ایک برابر ہے، تو میں اگر آپ سے پوچھوں یہاں کسی سے کہ عالمین میں سے کسی ایک عالم کا نام تو بتاؤ، درویش تو کہتے ہیں کہ 18,000 عالم ہیں، آپ بتائیں کسی ایک عالم کا نام، تو آپ میں سے اکثریت جو ہے وہ یہی کہے گی کہ جو عالم ناسوت ہے، جو عالم شہادہ ہے، the realm of the reality in which we are, the tangible reality which can be touched, which can be seen, which can be heard، یہ عالم شہادت ہے، عالم وٹنس ہے، آپ اسی کے متعلق بتا دیں گے۔ اور اس عالم شہادت کے اندر جو ہے 2.3 million species are only on the earth and 6.5 million are estimated under the water۔
یہ صرف ایک عالم کی مخلوقات ہیں جی، اور اس کے اندر جو ہے وہ آپ مرثی ہیں. تو عالم جو ہے وہ 18,000 عالم ہے، اور ان 18,000 عالم پہ جو ہے وہ پھر کبھی گفتگو ہوگی. تو جزاک اللہ، وما علینا الا البلاغ. ماشاء اللہ. ڈاکٹر صاحب نے بہت خوبصورت